بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا شفاعت کی حقیقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بہت سے مقامات پر سفارش کی صورت واضح کی ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ اور سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، مگر اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ اور سورہ انبیاء میں فرشتوں کا وصف یوں بیان فرمایا، وہ صرف اسی کی سفارش کر سکیں گے جن کے لیے اللہ کی رضا ہو، اور وہ تو خود اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ اسے اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں، بلکہ وہ صرف شکر پر ہی راضی ہوتا ہے۔ اور سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ امام بخاری نے اپنی صحیحہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہے، اور سب نبی اپنی اپنی دعا دنیا میں کر چکے، اور میں نے اپنی دعا کو روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو میری امت میں سے اس حال میں مرا ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو۔ بہرحال اس مضمون کی بہت سی احادیث ہیں۔ ہم نے جو کچھ آیات و احادیث ذکر کی ہیں، سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ اس میں سے کچھ بھی غیر اللہ کے لیے مخصوص کرنا جائز نہیں، انبیاء علیہ السلام کے لیے اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ نیز یہ کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، جیسا کہ سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت پوری کی پوری اللہ ہی کے لیے ہے۔ بہرحال کسی کو شفاعت کا حق صرف اسی صورت میں ملے گا کہ اسے شفاعت قبول کرنے والے کی اجازت ہو، اور جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے اس کے متعلق اس کی رضا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے جو توحید کے علاوہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ رہے مشرکین تو ان کا شفاعت میں کوئی حصہ نہیں، جیسا کہ سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اور سورہ المومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظالموں کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ ظلم کا لفظ اگر عمومی طور پر استعمال ہو تو اس سے مراد شرک ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اور سورہ اللقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ شرک ہی بڑا ظلم ہے۔